کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، تو اس کے بہاف سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو 227 ریزرو سیٹ ہے، جس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں، وہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیٹیں پریزرو رکھی گئی تھی وہ 78 تھی، 67 وومن کے لیے اور 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے۔ یہ ہمارے سیٹیں ریزرو تھی جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ریفیوز کر دی تھی اس استدعا پہ کہ سنی اتحاد کونسل کو اگر جوائن بھی کر لیا لیکن انہوں نے اپنا پرائیورٹی لسٹ وقت پہ نہیں دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کا یہی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے۔ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے، لہذا ریزرو سیٹیں جو 78 سیٹیں یہ ان کا حق ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی۔ ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی۔ آج بھی سپریم کورٹ میں بڑی اچھی آبزرویشنز آئی ہے کہ پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نشانات لیے گئے اور ان کو دوسرے قسم کے نشانات الاٹ کرا دیے گئے۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ ایک رائٹ عام سٹیزن کا ہوتا ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹی کا پہچان اس پارٹی کے نشان سے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی لائٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی، جس میں ہماری 67 سیٹیں ہماری اس وومن بہنوں کی ہے اور 10 سیٹیں ہمارے بھائیوں نان مسلم کی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کیونکہ کل پھر ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کل بھی ہمارے آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم مقدمہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے کہ کیا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ان کا بنیادی حق ہے کہ اسپیشل سیٹیں بھی اس ووٹ کے مطابق ملنی چاہیے۔ اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے بعد SIC کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر دیا تو آج 91 ممبر SIC کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا آئینی مطالبہ بھی ہے، جمہوری مطالبہ بھی ہے، سیاسی مطالبہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 24 کروڑ عوام کی نظریں بھی لگی ہیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج جو آنریبل ججز صاحبان نے اپنی آبزرویشن دی ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ سیٹیں صرف اور صرف ہمیں مل سکتی ہیں، اس نظریے کو مل سکتی ہیں جو نظریہ 8 فروری کو عمران خان کا تھا، جس نظریے کے مطابق لوگوں نے ووٹ کیے اور پارلیمنٹیرین صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق اہل ہوئے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ ان اراکین اسمبلی کو اور ان پارٹیوں کو جو PDM-2 کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ ہمیں اس ڈاکے سے بچائے گا اور یہ ہمارا حق ہمیں واپس دے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے اور عامر ڈوکر صاحب نے بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کیونکہ جو پٹیشنر ایک PTI کی طرف سے میں مین پٹیشنر پریزیڈنٹ اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے خواتین آئی ہیں جو اسٹیک ہولڈرز۔ آج کی پروسیڈنگ کے بعد ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جمہوریت کا اسپرٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہمارے معتبر ججز کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریپنسیز
اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس پہ آبجیکشنز اور کامنٹس دیے معتبر معتبر ججز نے، اور اس بات پہ بارہا معتبر سینئر ججز نے بارہا یہ کامنٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطیاں کسی اور اسٹیک ہولڈر کو یا کوئی پارٹی جو کہ پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹری پارٹی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن وہ کیوں بھگتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی جائے۔ اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو آج کے آرگیومنٹ سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے، اس بات کی تسلی بھی ہوئی ہے کہ 13 جنوری کو جو بلہ چھین کے ہمارے سے یہ ریزرو سیٹ چھین لی گئی تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس کا ریڈریسل ہو سکتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بطور پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت، ایک پارلیمنٹری جماعت، ہم نے تمام تقاضے ڈیٹس کے مطابق مکمل کیے تھے۔ بیرسٹر غور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری خواتین نے گیون ڈیٹ پہ اپنی پیپرز بھی، نامینیشن پیپر بھی فائل کیے، ہم نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹیں بھی فائل کی، اور یہاں میں آن ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں کہ سوائے پنجاب الیکشن کمیشن کے باقی صوبوں نے ہماری ریزرو سیٹ بھی ایکسیپٹ کی تھی اور اسکروٹنی کی ڈیٹ بھی دی تھی۔ پنجاب کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بلہ چھیننے کا انتظار کرتے رہے، جس کے اگینسٹ ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے۔ سو اگر ایز پارلیمنٹری پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اسٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی، ان کے بلے کے نشان کے چوری ہونے سے پہلے ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، اور ایس آئی سی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو زیر اعتاب کر کے اس کا سیاسی اور جمہوری حق چھین لیتے ہیں، اس سے بلہ چھین کے اس کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر اس کو ایس آئی سی کا بلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ سو ہم نے کدوؤں پہ، بینگنوں پہ، رولر کوسٹر پہ، ہری مرچوں پہ، جوتے اور چمٹے سمیت الیکشن لڑا ہے، لیکن یہ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی امانت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی مائنارٹیز کی امانت ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کی دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کی پامالی ہے جس طریقے سے ان سیٹوں کو اندر بانٹ دیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے کہ کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرتے ہوئے، اس کی اسپرٹ کو نگرانی کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام کے حقوق اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس امانت کو ایس آئی سی کے اندر جو ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا۔ اب یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا، تو میری اپنے میڈیا سے بھی پوری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ہر آسپیکٹ کو آپ ضرور کور کریں، اور آئین کی جو شکیں جن کے بارے میں فاضل عدالت کے کامنٹس دیے جاتے ہیں وہ عام عوام تک ضرور پہنچیں۔ عمران خان سے پوری قوم نے جو محبت اپنے ووٹ کے ذریعے جس کی عکاسی کی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ لوگوں کی منشا دیکھنی ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں۔ پہلے فارم 47 بیچ میں آ گیا، وہ جو جائز جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ نہیں ملی، اور جو ملی سیٹیں ہیں اس کے بعد جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ نہیں دی گئی۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہمیشہ امیدوار جو ہوتے تھے وہ ڈھونڈتے تھے ووٹر کو، گھر گھر جاتے تھے کہ مجھے ووٹ چاہیے، میرا یہ انتخابی نشان ہے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ کس امیدوار پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ یہ لوگوں کی منشا کے خلاف بات ہے۔ لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور آپ مخصوص رشتے کسی اور کو دے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جمہوریت کی نفی ہے یہ۔ صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی، صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے، ورنہ تو زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی ہے۔ اور عمران خان کی ایک ایک کہی ہوئی چیز، انہوں نے کہا تھا یہ جو مرضی کر لے، 200 کیسز کیا 1000 کیسز کر دے، جو مرضی کر دے، الیکشن میں یہ قوم عمران خان کے لیے نکلے گی۔ اور آپ نے دیکھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس باری ہوا۔ اس لیے جو لوگوں کی منشا ہے، جس حساب سے جو سیٹیں جس پارٹی کو ملنی ہے وہ ملنی چاہیے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ تو ہر جگہ نشستیں دیکھتے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں، وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ریزرو سیٹ میں پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں۔ پیناما میں الیکشن ہوا، لیٹن امریکہ میں، وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ، وہ تو ویسے بھی ان کے آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز ہیں، ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی
کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پر پابندی لگا دی. تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے. ووٹر جاتے ہیں، نشان دیکھتے ہیں اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لے